جہان تازہ میں ہے افکار تازہ سے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ اوورآل معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایسی چیزیں موجود ہیں معاشرتی رویوں میں جو ہم نابینا لوگوں کے لیے دکھ کا باعث ہے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لوگ آپ پہ طعنہ زنی کرتے ہیں، اور وہ لوگ کرتے ہیں جن کا عملاً حصہ نہیں ہوتا۔ ہمارے ایک دوسرے کو القابات دینا کے علاوہ ضرب الامثال بنی ہوئی ہیں، وہ معذور افراد کے لیے ان کے لیے فیوریبل نہیں ہیں۔ اس کے لاشعور میں ابھی تک موجود ہے کہ یہ لوگ شاید سارے کام نہیں کر سکتے۔ گویا ہر قدم پہ ہمیں بہت ساری رکاوٹیں ہیں کہ اگر معاشرہ، اگر حکومت ان لوگوں کی جو صلاحیتیں ہیں ان سے اگر استفادہ کیا جائے تو یہ لوگ بھی کرامت شہری بن سکتے ہیں۔ کہ عام طور پہ یہ تصور ہے کہ جو نابینا لوگ ہیں یہ بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی خدا اعتمادی پہ چلتا ہے تو وہ انشاءاللہ ہمیشہ جو ہے وہ چلتا ہی رہے گا۔ اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں، احسان مند ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس کام کے لیے چنا ہے۔ یہ اللہ کا کام ہے، یہ میرا کام نہیں ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ حکومت پاکستان نے میرے اس کام کو سراہا ہے، اور مجھے 2 دن پہلے یہ خط ملا ہے کہ مجھے نامینیٹ کیا گیا ہے تمغہ امتیاز کے لیے۔ جب آپ خود نابینا نہیں ہیں، آپ کو کس طرح پتہ چلے گا کہ نابینا کے مسائل کیا ہیں؟ اگر تم اللہ کے محبوب ہونا چاہتے ہو تو اللہ کی نعمتوں سے محروم انسانوں کی مدد کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، بے شک اللہ خوب جانتا ہے۔ انسان اگر اپنے ارد گرد نظر دوڑائے تو اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں کی فراوانی نظر آتی ہے، لیکن اگر خود پر نظر ڈالیں تو ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے میں ہم مخلص نظر ہی نہیں آتے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے اس انسان کے بارے میں جو پیدائشی طور پر بصارت سے محروم ہے، لیکن اس محرومی کو انہوں نے کبھی اپنے لیے کمزوری نہیں بنایا، اور بصارت کتنی بڑی نعمت ہے یہ اندازہ شاید آنکھوں والے کبھی لگا ہی نہیں سکتے۔ ہم بات کر رہے ہیں پروفیسر الیاس ایوب کی، جو اس وقت آزاد کشمیر کے سب سے بڑے بلائنڈ سکول عقاب کے بانی ہیں۔ لیکن ابھی نظر آنے والی اس شخصیت اور ان کے سکول کے اس مقام تک پہنچنے کی کہانی اتنی آسان نہیں اور نہ ہی ہو سکتی تھی۔ یہ کہانی ایک طویل جدوجہد سے عبارت ہے جو پیدائشی معذوری، لاہور میں تعلیم، اعلیٰ تعلیم کے بعد گورنمنٹ کالج کے پروفیسر اور عقاب سکول کی اس شاندار بلڈنگ پر مبنی ہے۔ میری کہانی جو ہے وہ بڑی لمبی بھی ہے اور جدوجہد سے عبارت ہے۔ اس میں مشکلات بھی آئیں، اس میں جو ہے بہت سارے مصائب بھی آئے، بہت سارے لوگوں کے معاشرتی رویے جو ہیں وہ بھی میری زندگی کے اندر مزاحم ہوئے، لیکن الحمدللہ زندگی کا یہ سفر جو ہے وہ جاری و ساری رہا۔ اس معاشرے کے اندر بصارت سے محروم ہونا کسی دور کے اندر باعث حقارت ہوا کرتا تھا۔ تعلیمی سفر جو ہے وہ گورنمنٹ ماڈل سکول میرپور سے شروع کیا۔ میں لکھ نہیں سکتا تھا اس وقت، پڑھ بھی نہیں سکتا تھا، تو میں نے اپنی تعلیم جو ہے وہ اپنے حافظے کی مدد سے شروع کی۔ مجھے انہوں نے ڈاکٹر یوسف صاحب نے لاہور میں سن رائز سکول میں داخل کروایا، وہاں سے مڈل کیا، اور مڈل کرنے کے بعد پھر میرپور آ گیا۔ میرپور میں نے پرائیویٹلی میٹرک کیا، اور پھر گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج میرپور میں، اس وقت یہ پوسٹ گریجویٹ کالج نہیں تھا، اس وقت یہ جو ہے گورنمنٹ ڈگری کالج تھا، تو میں نے فرسٹ ایئر میں داخلہ لے لیا 1986 کے اندر۔ تو میں نے گریجویشن جو ہے وہ اسی کالج سے کی، اور پھر میں لاہور چلا گیا دوبارہ، اور میری خوش قسمتی کہ میں ایشین آکسفورڈ گورنمنٹ کالج لاہور میں داخل ہوا، اور وہاں سے ایم اے انگلش کیا۔ جب میں لاہور میں تھا تو میں نے سوچا تو کیوں نہ کوئی ایسا کام کیا جائے کہ میرے خطے کے جو بچے ہیں یہ میرپور کے اندر رہ کے ہی تعلیم حاصل کریں۔ تو چنانچہ جو ہے اسی وقت ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک تنظیم بنائی جائے جس کا نام ہم نے آزاد کشمیر ایسوسی ایشن آف دی بلائنڈ رکھا۔ میں نے باقاعدہ طور پر پبلک سروس کمیشن پاس کیا، اور میری جاب ہوگی بطور لیکچرر ان انگلش۔ پروفیسر الیاس ایوب اس وقت گورنمنٹ کالج میں بطور پروفیسر بصارت رکھنے والوں کو بھی انگلش پڑھاتے ہیں۔
प्रोफेसर इलियास अयूब कहते हैं कि महरूमी का शिकार लोग ऐसे माशरती रवैयों का शिकार रहते हैं जो उन्हें दिल बर्दाश्त कर देते हैं और वो लोग फिर दूसरों के आगे हाथ फैलाने और भीख मांगने को तरजीह देते हैं। बैंक में अकाउंट खुलवाना हो या बराबरी की सतह पर तालीम और नौकरी का हसूल, बसारत से महरूम लोगों को हर जगह पर शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ओवरऑल माशरे के अंदर जो है वो ऐसी चीज़ें मौजूद हैं माशरती रवैयों में जो हम नाबीना लोगों के लिए दुख का बायस है। इसके अलावा ज़रबुल अमसाल बनी हुई हैं वो माजूर अफराद के के लिए जो है वो उनके लिए फेवरेबल नहीं है। माशरा अभी तक ज़हनी तौर पर हमें उसके लाशऊर में अभी तक मौजूद है कि ये लोग शायद सारे काम नहीं कर सकते। वो माशरती चैलेंजेस भी हैं। हमारे बैंकों के अंदर अकाउंट्स नहीं आसानी से खोले जाते। अगर अकाउंट खुल जाए तो हमें एटीएम नहीं देते, हमें जो है वो क्रेडिट कार्ड्स नहीं मिलते, हमें जो है वो लीज़ के ऊपर कोई चीज़ नहीं मिलती। गोया हर कदम पे हमें बहुत सारी रुकावटें हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर माशरा, अगर हुकूमत इन लोगों की जो सलाहियतें हैं उनसे अगर इस्तिफादा किया जाए तो ये लोग भी करामत शहरी बन सकते हैं। कि मैं मीरपुर कॉलेज में था, मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में था, तो असातिज़ा मुझे लेक्चर रिकॉर्ड नहीं करने देते थे। उसकी वजह ये है कि टीचर्स कॉन्फिडेंट नहीं होते, टीचर्स वेल प्रिपेयर्ड नहीं होते। तालीम की अगर बात की जाए तो प्रोफेसर इलियास अयूब के होनहार तलबा तालीमी बोर्ड के इम्तिहानात में भी नुमायाँ पोजीशंस हासिल करके माशरे के दूसरे अफराद को ये बता चुके हैं कि महरूमी उन्हें किसी मैदान में भी काम करने से नहीं रोक सकती। ऐसे लोग जिनको पर्चे हल करने के लिए किसी और के सहारे की ज़रूरत है और उस्ताद लेक्चर्स रिकॉर्ड करने में भी रुकावटें डालें, वहाँ पास होना भी शायद गनीमत हो। लेकिन इस महरूमी को कमज़ोरी बनाए बिना बेहतरीन नंबरों से इम्तिहान पास करना यकीनन अर्श से तारे तोड़ना जैसा है। आज़ाद कश्मीर का ये वाहिद तालीमी इदारा है जो कोई फ़ीस नहीं लेता और इसके बच्चे बोर्ड के अंदर पोजीशंस लेते हैं कि नाबीना बच्चे ने पेपर खुद नहीं लिखना। यानी 10वीं का बच्चा है, उसका लिखने वाला 8वीं का बच्चा है, यानी उसको डबल डिसेबिलिटी है। 2 साल पहले जुनैद अहमद ने इंटरमीडिएट बोर्ड में शोबा इल्म व अदब में आर्ट्स में पूरे आज़ाद कश्मीर में पहली पोजीशन ली है और ये पाकिस्तान में एक रिकॉर्ड है। माशरे के तल्ख रवैयों की बात करते हुए प्रोफेसर इलियास अयूब का कहना था कि लोग खैर के काम में भी तानाजनी करने से बाज नहीं आते हैं और जगह जगह मुश्किलात पैदा करके हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। इस तंजीम और स्कूल का क़याम अमल में लाने का वाहिद मकसद मेरे जैसे नाबीना अफराद को माशरे का एक कारआमद शहरी बनाना था। हम ऐसे माशरे में रहते हैं कि जहाँ पे खैर का काम करने के लिए भी आप को जो है वो बहुत सारे चैलेंजेस दरकार होते हैं। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लोग आप पे तानाजनी करते हैं और वो लोग करते हैं जिनका अमलन हिस्सा नहीं होता। ओवरऑल माशरे के अंदर जो है वो ऐसी चीज़ें मौजूद हैं माशरती रवैयों में जो हम नाबीना लोगों के लिए दुख का बायस है। इसके अलावा ज़रबुल अमसाल बनी हुई हैं वो माजूर अफराद के लिए फेवरेबल नहीं हैं। गोया हर कदम पे हमें बहुत सारी रुकावटें हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर माशरा, अगर हुकूमत इन लोगों की जो सलाहियतें हैं उनसे अगर इस्तिफादा किया जाए तो ये लोग भी करामत शहरी बन सकते हैं। अकाब को वज़ीर-ए-आज़म वक्त सरदार सिकंदर हयात की तरफ से स्कूल की बिल्डिंग बनाने के लिए एक ज़मीन अलाट की गई, लेकिन वो ज़मीन लेते हुए लोगों की जानब से इतनी मुश्किलात खड़ी की गई कि प्रोफेसर इलियास अयूब ने वो ज़मीन छोड़ने का फ़ैसला कर लिया था। 2004 में सिकंदर हयात ख़ान जो थे वो हमारे इदारे में आए, तो हमने उन्हें कहा जी कि हमारी जो फाइनेंशियल नीड्स हैं ये तो पूरी करें ही करें, इसके अलावा हमें जगह चाहिए। तो हमें जो है वो जब यहाँ पे जगह मिली, जब पटवारी साहब आए तो यहाँ के जो अहले मोहल्ला थे वो हमें यहाँ पे दाखिल नहीं होने दे रहे थे। प्रोफेसर इलियास अयूब पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के वाइस चेयरमैन हैं और पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम के साथ बतौर मैनेजर मुख्तलिफ ममालिक का सफ़र भी कर चुके हैं। मैं पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल का जो है वो वाइस चेयरमैन हूँ। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट
ٹیم کا جو ہے وہ مینیجر بھی رہا ہوں۔ پروفیسر صاحب کا کہنا ہے کہ میں جو کچھ بھی ہوں یہ صرف اللہ کے کرم کی بدولت ہے۔ یہ اللہ کا خصوصی کرم ہے کہ وہ کسی انسان کو ایسے کام کے لیے چنتا ہے، اور لاکھوں لوگوں میں اللہ کی ذات کا مجھے اس کام کے لیے منتخب کرنا اس کی خاص عطا ہے، جس کا میں جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ خود اعتمادی کی بنیاد پر نہیں ہوا، بلکہ یہ خدا اعتمادی کی بنیاد پر ہوا ہے۔ لیکن اگر کوئی خدا اعتمادی پہ چلتا ہے تو وہ انشاءاللہ ہمیشہ جو ہے وہ چلتا ہی رہے گا۔ اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں، احسان مند ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس کام کے لیے چنا ہے، کیونکہ دیکھیے یہ اللہ کا کام ہے، یہ میرا کام نہیں ہے۔ اگر میں نہ بھی ہوتا تو اس کام نے ہونا ہی ہونا تھا، لیکن میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت جو ہے یہ کام مجھ سے اور میری ٹیم سے لے رہے ہیں۔ حال ہی میں حکومت پاکستان کی جانب سے پروفیسر الیاس ایوب کو ان کی خدمات کے پیش نظر ستارہ امتیاز سے نوازنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حکومت پاکستان نے میرے اس کام کو سراہا ہے، اور مجھے 2 دن پہلے یہ خط ملا ہے کہ مجھے نامینیٹ کیا گیا ہے تمغہ امتیاز کے لیے، اور انشاءاللہ 23 مارچ 2021 کو اگر اللہ زندگی نے وفا کی اور اللہ کو منظور ہوا تو یہ تمغہ جو ہے وہ انشاءاللہ مجھے ملے گا۔ پروفیسر صاحب کے کولیگز اور پرنسپل گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج کا کہنا ہے کہ ستارہ امتیاز کے لیے نامزد ہونا نہ صرف ان کے لیے بلکہ ہمارے لیے بھی فخر کا مقام ہے۔ بلا شبہ پروفیسر صاحب کالج نہ صرف وقت کی پابندی کرتے ہیں بلکہ اپنے لیکچر کو بھی اچھے سے تیار کر کے اپنے طلباء تک پہنچاتے ہیں۔ وہ نہ صرف اپنے اسکول بلکہ اپنے شعبے کے ساتھ بھی مخلص ہیں۔ ڈیڈیکیشن کے ساتھ وہ ٹیچنگ کرتے ہیں۔ جو ٹیچنگ کا جو ایک اصول ہے کہ تربیت اور تدریس یہ دونوں ہی ساتھ ساتھ چلتی ہیں، تو اس نقطہ نظر سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ تدریس بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ تربیت بھی اسٹوڈنٹ کی کرتے ہیں۔ پروفیسر الیاس ایوب صاحب گورنمنٹ کالج میرپور میں بحیثیت اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ انگریزی میں اپنی خدمات 1998 سے سر انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے کالج کے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے کولیگ، ہمارے دوست اور بھائی پروفیسر الیاس ایوب صاحب کو تمغہ امتیاز حکومت پاکستان کی طرف سے اس کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ الیاس ایوب صاحب کو تمغہ امتیاز ملنا، تمغہ امتیاز کی میں سمجھتا ہوں کہ عظمت میں اضافہ ہوا ہے۔ اللہ رب العزت بہت کم لوگوں کو یہ ہمت اور طاقت دیتا ہے کہ وہ انسانیت کی خدمت کر سکے۔ پروفیسر محمد الیاس ایوب جو ہے وہ ان میں سے ایک ہیں۔ ہمارا المیہ دیکھیں کہ بصارت سے محروم ایک انسان اپنی ساری زندگی اپنی اس محرومی کو اپنی کمزوری نہیں بناتا، خود پڑھ کر نوکری حاصل کرتا ہے اور پھر دوسرے محروم لوگوں کے لیے سہارا بنتا ہے، لیکن ہم وہاں پر بھی شر ڈھونڈنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بلا شبہ آنکھوں کی نعمت اللہ کی پیدا کردہ اس کائنات کو دیکھنے اور اس کا شکر ادا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، لیکن اس قدرتی صلاحیت کی محرومی کو بالائے طاق رکھ کر دوسرے محروم افراد کے لیے کام کرنے والے پروفیسر الیاس ایوب ان لاکھوں لوگوں کے لیے ایک مثال ہیں۔ معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے افراد کے بازو بنے تاکہ انہیں یہ محسوس نہ ہو کہ وہ تنہا ہیں۔ نوازش عباس، کے7 میرپور آزاد کشمیر۔